یہ اظہار تواضع کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مجدد الفسانی نے سے نقل کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تواضع کے اظہار کے لیے، عاجزی کے اظہار کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کہا. جب حضور نے اظہار تواضع کے لیے یہ عمل کیا، اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ جس طرح انہوں نے حضرت ابن عباس کا پوری حدیث پاک نکلی ہے کہ التواضع لا یزہی علی خلقہ، اور پھر اس سے آگے بڑی تفصیلاً انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے چند معجزات دے کر انہیں تو بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. حضور کی ذات تو تھی سراپا معجزہ، نہ حضور جیسی ظاہری شکل و صورت، نہ حضور جیسا کمال، نہ کوئی سیرت کسی کی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کس طرح کی مماثلت ہماری آمنہ کے لال کے ساتھ کیسی مماثلت ہو سکتی ہے، اور کس طرح کی مماثلت ہماری آمنہ کے لال کے ساتھ ہو سکتی ہے. نہ مراتب و درجات وابی ہوں یا کسبی ہوں. وابی وہ ہوتے ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے، کسبی وہ ہوتے ہیں جو اپنی ریاضت و محنت سے لیے جاتے ہیں. تو وابی ہوں یا کسبی ہوں، کمالات علمی ہوں یا عملی ہوں. اور علمی کمالات کا حال کیا ہے کہ حضور مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکے میں مسجد نبی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور جنت تک اپنا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. پھر کمالات علمی کو اگر دیکھیں تو آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھ سے جتنے سوال کرو گے، جو کوئی سوال کرے گا میں اس کے سوال کا جواب دیتا جاؤں گا. تو کس طرح کی ایک امت کی مماثلت حضور کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ عادات و خصائل، روح اور نور، بلکہ جسم عنصری تک میں کسی کی مماثلت تو کجا ادنا مناسبت بھی نہیں ہے. پھر یہ مماثلت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کون سی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے؟ تو وہ مماثلت کس انداز میں ہو سکتی ہے ایک عام امتی کی حضور کے ذات کے ساتھ؟ ہاں، ایک مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا. اس کے علاوہ ہر اعتبار سے حضور کی ذات امتی کی ذات سے الگ ہے. اور پھر اس پر ایک بڑا خوبصورت جو جملہ لکھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مجدد الفسانی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے جو کثیف چیز ہے وہ انسان کا سایہ ہوتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ اپنے سائے سے بھی زیادہ کثیف تھی، اس وجہ سے اور آپ کا سایہ بھی زمین پہ موجود نہیں تھا. تو پھر کس انداز سے ایک امتی کہتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے؟ جو ایسا کہتا ہے اسے اپنی عقائد کی درستی کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے وہ انشاءاللہ العزیز حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور کے بارے میں